بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت تراویح کے اندر مکمل کی ہے، اور ہم پہلے دن سے ہی جتنا حصہ قرآن کریم کا تلاوت کرتے ہیں اس کا خلاصہ اور بنیادی مضامین بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو میں اس مبارک موقع پر سب سے پہلے تو اپنے ان تمام نمازی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جن کی توسط اور جن کی مدد سے مجھے قرآن کریم کو ایک دفعہ پھر سنانے کی ایک موقع ملا، اور اللہ رب العزت کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی ہمت اور اتنی توفیق بخشی کہ میں اتنے بڑے اہم کام کے لیے کمر بستہ ہو سکوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خصوصاً حافظ عبداللہ اور عشرت انکل کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مسلسل میری سماعت بھی کی اور قرآن کریم دہرانے میں اس کی ریپیٹیشن میں میری معاونت بھی کی۔ اللہ رب العزت ان کو بہتر بدل عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ آج کل ہم نے قرآن کریم کی 90 صورتوں کی تلاوت نماز میں مکمل کی تھی۔ تقریباً 24 صورتیں باقی تھی جن کی تلاوت آج ہم نے مکمل کی۔ علماء جو مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو آخری 20 صورتیں ہیں یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے وہ جو 90 صورتیں یعنی 29 پارے اور ایک آدھا پارا، اس کے اندر جو کلام، جو پیغام اور جو اہم ہدایات اس قوم، اس امت کو دی تھی، ان کا تقریباً ایک ایبسٹریکٹ اور سمری جو ہے پوری کی پوری وہ ان آخری چند صورتوں کے اندر بیان کر دیا۔ بات یہ ہے کہ آج ہم نے سورۃ الشمس تلاوت کی ہے۔ سورۃ الشمس ایک مکی صورت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 7 قسمیں کھائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان قسم کب کھاتا ہے؟ جب یہ محسوس ہو رہا ہو کہ شاید اگلا بندہ یقین نہ کر رہا ہو، یا کسی بات کے اندر بہت زور پیدا کرنا ہو تو اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قسم ہے سورج کی، اس چاند کی، اس آسمان و زمین کی، اور اسی طرح اس آسمان کی، اس زمین کی اور وہ انسانی نفس کی، قسم ہے ان سب چیزوں کی۔ یقیناً انسان سارے کے سارے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اس گندی حالت میں چھوڑ دیا، اور تزکیہ کرنے والے کامیاب ہو گئے اور جو دوسرے تھے وہ اللہ کے ہاں ناکام ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال دی کہ تم نے دیکھا نہیں اس قوم سمود نے کیا کیا، جب اتنا بڑا وقت کا پیغمبر ان کے پاس آیا اور اس نے بات کی کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اب فلاح و کامیابی کی بات کی، انہوں نے ان کی سنی تک نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو غارت کر دیا۔ تو یقیناً کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، اللہ کے حضور پیش ہوا، کچھ گڑ گڑا لیا، کچھ آنسو بہا لیے، یہ شخص یقیناً کامیاب ہے۔ اور جس کو اس عظیم مہینے میں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس قدر اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کا نفس کس قدر باغی ہو چکا ہے کہ اس کو اس عظیم اور باسعادت مہینے کے اندر بھی اتنی توفیق نہیں ملی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورۃ اللیل کے اندر اسی بات کو دہرایا۔ پھر سورۃ الضحیٰ ہے، ہم نے تلاوت کی۔ سورۃ الضحیٰ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے تو کچھ عرصہ کے لیے آپ پر وحی بند ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس کا ایک اپنا بوجھ ہے، یا تو اس کو نبی نے محسوس کیا یا وہ لوگ جو اس کی مسلسل تلاوت کرتے تراویح پڑھتے ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یعنی اتنا بوجھ ناقابل بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم آپ پر یعنی اس قولا ثقیلا ایک بھاری بات نازل کرنے والے ہیں۔ وہ کیا تھی؟ وہ قرآن تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تو آپ سب نے سنا ہے کہ آپ پر کب کبھی طاری ہوئی، اس غار سے بھاگ نکلے، جلدی سے گھر پہنچے، کہا زملونی، چادر، کمبل دو مجھے، کیا چیز کھا گئی؟ پھر حضرت عائشہ نے کیا ہوا، حضرت خدیجہ نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو وہ یہ کیا چیز تھی؟ اللہ کے رسول کو عربی نہیں آتی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ میں سے مجھ میں سے کتنوں کا دل کانپا ہے، کتنوں کے دل کو جو ہے تکلیف ہوئی، کتنوں کو سردی لگ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول سے برداشت ہی نہ ہو سکا۔ پھر دوسری دفعہ 3 مہینے وحی نہیں آئی، 3 ماہ بعد پھر وحی آئی۔
آہستہ آہستہ ٹریننگ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹرین ہو رہے تھے. تو جب ایک کافی عرصہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی تو اب پریشان ہوئے. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ جو ان کو کوئی سکھاتا تھا نا اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت کو یہ بات اپنے نبی کے بارے میں اتنی ناگوار گزری کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ قسم ہے چاشت کی، والضحیٰ، چاشت کی قسم ہے، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ ہی رب العالمین نے آپ کی نگرانی چھوڑی ہے، نہ ہی آپ سے وہی منقطع ہوئی ہے. یقیناً چاشت کی قسم ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ پر وہی نازل ہوگی. کیسے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے تسلی دی. پھر کہا کہ آپ کا مستقبل آپ کے حال سے بہتر ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی یہ دنیا، آپ کی آنے والی زندگی اس دنیا سے بہتر ہوگی، آپ کی آخرت اس دنیا سے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم آپ کو اتنا دیں گے فَتَرْضَى، آپ راضی ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العزت نے 3 باتیں ذکر کی. مایا کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، آپ یتیم تھے، ابو طالب کے پاس کچھ نہیں تھا کھلانے کو، قحط سالی تھی. کیا تھا ابو طالب کے پاس؟ وہ تو بڑے معزز لوگ تھے، مہمانوں کی اتنی سیوا اور اتنی خدمت کرتے تھے، ان کے پاس تھا کیا؟ بڑے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، آپ یتیم تھے. فآوَى، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آپ کو کھانا کیا، میں نے آپ کی پرورش کی، میں نے آپ کی نگرانی کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، سب اہل مکہ کی طرح آپ کو کیا پتہ تھا دین کیا ہے. فَهَدَى، اللہ رب العزت نے نبوت کے مقام سے آپ کو سرفراز کر دیا. وہ ایک عام آدمی ابو طالب کا، وہ جو ہے عبد المطلب کا پوتا، وہی مکہ اہل مکہ کے ساتھ گھومنے والا، اسی سوسائٹی میں رہنے والا، آس پاس سب شراب خانے بت ہیں، لیکن خوش قسمتی دیکھے کہ اللہ رب العزت نے اسے یتیم بچے کو نبوت سے سرفراز کر دیا. کیسی اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر نعمت کی. مایا کہ عائلاً فأغنى، آپ فقیر تھے، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، ہم نے آپ کو غنی کیا. اب آپ پر 3 احسانات ہم نے کیے ہیں، اب آپ نے 3 کام کرنے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کبھی نہیں جھڑکنا. یتیم کیوں؟ اس لیے کہ یتیم یتامت یا یتیم پن کو وہ محسوس کر سکتا ہے جس نے خود یتامت دیکھی ہو. یتیم کی مشکلات کو وہ سمجھ سکتا ہے جس نے خود اس مشکلات سے گزرا ہو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی یتیم کو نہیں ڈانٹنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن آپ کسی سے مانگتے نہیں تھے. کتنے لوگ ہوں گے آپ کی طرح بڑے معزز اور اپنے آپ کو مارنے والے، صبر کرنے والے. اب آپ نے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا. یعنی آپ کے دربار میں کبھی کوئی آیا خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. قصہ ہم نے 2 دن پہلے پڑھا. مکہ کی سب سے بڑی سنگر، مکہ کے اس وقت کی آپ کہیں کہ پروسٹیوشن فیکٹری کی سب سے بڑی گندی عورت جب وہ فقیر ہو گئی، اس نے کیا کیا؟ کسی اہل مکہ کے کسی سردار کے پاس نہیں گئی. اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ میری مدد نہیں کر سکتے. سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر صحابہ کو مخاطب کیا کہ اس عورت کی مدد کرو. کیوں؟ اس لیے اما السائل فلا تنہر، وہ مانگنے والا کس حال میں ہے یہ اس کو خود سوچنا چاہیے. لیکن نبی کے اخلاق کیا ہیں کہ نبی چاہے وہ مانگنے والا جو ہے آرٹیفیشل ہو، اس کے پاس مال ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نوازا. یہ آپ کے اخلاق تھے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اب ہم آپ پر کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو بتاؤ. فَحَدِّثْ، لوگوں کو بتاؤ کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے ماننے والے سارے فقیر ہی ہوتے ہیں. فَحَدِّثْ، جو تجھے رب نے دی ہے اس کو ظاہر کر. اسی لیے کسی صاحب استطاعت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا ہو وہ اپنے آپ کو ایسے فقیر اور بےکس بنا کر رکھے. اس کو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے کپڑے، کوٹ، یہ واسکٹ اور یہ بوٹنگ، تو یہ تکبر نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تکبر یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو کمتر سمجھیں اور اپنے آپ کو برتر سمجھیں، یہ تکبر ہے. تو یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سکھائی. پھر آگے سورۃ الانشراح میں بات مکمل نہیں ہوئی، سورت ختم ہوئی. اللہ رب العزت کا الم نشرح لک صدرک، تو آپ جو ہے غار ہرا میں بیٹھے ہیں،
سینہ تنگ ہے، قوم کے اوپر کوستے ہیں، لیکن کون سی ذات ہے جس نے آپ کے سینے کو اتنا فراخ کر دیا ہے؟ علم نشرح لک صدرک، کیا میں نہیں ہوں وہ ذات جس نے تیرا سینہ کھول کے رکھ دیا؟ قرآن کی آیت سنتا آپ جاتے ہیں، آپ کے دل و دماغ اور سینے میں بیٹھتی جاتی ہے۔ کون ذات ہے جس نے یہ سارے جو ہے رحمتی اور فیوز جو ہے اللہ کے نبی کے سینے میں جاری کر دی؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ نہیں، یہ جو نبوت کی اتنی باری ذمہ داری تھی، اس کا بوجھ بھی ہم نے آپ سے اتارا، یعنی ہم نے آپ کی مدد کی اور آپ کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوئے، ورنہ اللہ رب العزت نے آپ کو پتہ ہے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے کہ وحی کی شدت کتنی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا نا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ پہاڑ اللہ کے خوف اور شدت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنی وحی کی شدت ہے، کس نے اٹھائی؟ اللہ کے رسول کے سینے نے اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ امانت، یہ کتاب ہم نے آسمان والوں پر پیش کی، زمین والوں پر نہ جن اس کے لیے تیار ہوئے نہ فرشتے اس کے لیے تیار ہوئے، لیکن فَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو تھام لیا۔ اب انسانوں میں سے جو اس کو کاربند رہے گا وہ اللہ رب العزت کا قدردان ہے، اور اس کلام اور اس کتاب بابر کے خلاف کا قدردان ہے۔ جس نے اس میں کوتاہی کی یقینا ظلوما کفورا، وہ اللہ رب العزت کا ناشکرا۔ تو یہ تین احسانات دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تیسرا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا سینہ کھول دیا، نبوت سے آپ کو سرفراز کر دیا اور آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہاں جہاں خدا کا نام ہوگا وہاں وہاں اس کے رسول کا نام ہوگا۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، کلمہ طیبہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں۔ آپ اذان دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان میں گواہی دیتا ہوں، حی علی الصلاۃ، آ جائیں نماز کی طرف، لیکن آپ پھر کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ بھی ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، محمد بھی اللہ کے رسول ہے اور وہ اللہ رب العزت کے نمائندہ اور پیغمبر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک بلند کیا۔ دوسرا ایک ذکر کا مطلب جو اس وقت شاید ذہن میں نہیں آیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر اس قدر بلند کیا کہ مسلمانوں کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ وہ آپ پر درود پڑھتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ کافر، یہ دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، ہر بندے کے نام زبان پہ محمد 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 ہے۔ کیوں؟ صرف آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، صرف ایک مثال سے۔ ابھی 20ویں صدی میں ایک بہت بڑا ایسٹرو فزسٹ گزرا ہے، ماہر فلکیات، امریکہ میں، اس کا نام تھا مائیکل ایچ ہارٹ۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک بک لکھی ہے، اس نے کہا کہ رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری، تاریخ انسانی کی سب سے مؤثر شخصیات۔ یہ مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے، 1978 میں پبلش ہوئی تھی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اس نے 100 شخصیات پوری تاریخ انسانی کی ان پر کی اسٹڈی کی، ان پوری تاریخ انسانی کی بڑی شخصیات کی اسٹڈی کرنے کے بعد 100 کو انتخاب کیا۔ ان 100 میں سے آپ کا کیا خیال کہ وہ کرسچن آدمی امریکہ میں رہنے والے نے فرسٹ نمبر پہ کس کو انتخاب کیا، کس کو چوز کیا ہوگا؟ یقیناً آپ کو خیال آئے گا کہ وہ تو امریکن ہے تو بش یا ابراہیم لنکن یا جیزس یا موسیٰ، کوئی بیک گراؤنڈ میں تو یہ بات گھومتی ہے نا، متعصب لوگ۔ لیکن اس نے سب سے پہلے جس شخص کا نام اس کے لیے سیرت کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کی بایوگرافی وہاں ایڈریس کی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا کا ہر انسان وہ چاہتا ہے کہ محمد کا ذکر کرے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس نے پھر مقدمہ لکھا، یعنی اس کو پریفیس لکھا، اس نے پھر اس کی شروع میں کہا، اس نے کہا کہ شاید مائی چوائس آف محمد، میرا محمد کا انتخاب کرنا یہ شاید کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے اور کچھ لوگ اس پر سوال اٹھائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں، اس نے کہا کہ the supremely influential personality in the history of in human history، کہ سب سے مؤثر ترین شخصیت جو ہے تاریخ انسانی کی وہ محمد ہے، سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا مسلم، کیا کرسچن، کیا بدھسٹ، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، یہ بھی ایک مطلب ہے اس کا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ پریشانی عنقریب پریشانی جو ہے آسانی میں بدل جائے گی۔
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اس نبوت اور دعوت کی بھاری ذمہ داریوں سے فارغ ہو، رب کے حضور کھڑا ہو جائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے لو لگائیں. یہ بنیادی دیکھیں سورۃ الانشراح کتنی اہم سورت، کتنی اہم چیز کو ایڈریس کرتی ہے. اس کے بعد سورۃ التین اور سورۃ العلق. سورۃ العلق کیا ہے؟ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جو ہے سورۃ العلق ہے. اس میں 2 پارٹ ہیں. اس کے آپ کہیں کہ پہلا پارٹ پہلی 5 آیات پہلی وحی ہے، اس کے بعد جو بقیہ آیات ہیں یہ بعد میں نازل ہوئی. اچھا، پہلی 5 آیات کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. اب آپ دنیا جہان کی مذہبی کتابیں اٹھائیں، کچھ بائبل اٹھائیں. بائبل میں تورا انجیل دونوں کو کمپائل کیا ہوا ہے، اس کا اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹیمنٹ ہو. آپ بدھسٹ کی کتاب اٹھائیں، ہندوؤں کی گیتا اٹھائیں، وہ آتش پرستوں کی کوئی اور وہ کتاب اٹھائیں، کسی مذہب کی دنیا کی کوئی کتاب اٹھائیں، اس میں اس مذہب کے لوگوں کو اس بات سے ان کی ابتدا نہیں ہوئی کہ علم حاصل کرو، علم کی تلوار سے اپنے آپ کو مسلح کرو. یہ اسلام، یہ مسلمانوں کا مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے. اب شاید آپ کو یہ بات اتنی سمجھ نہ آئے کہ اقرا یعنی پڑھیں، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. اب ذرا جب یہ اقرا کہا جا رہا ہے نا پڑھیں، اس وقت کی دنیا کا جائزہ لیں کہ دنیا کہاں کھڑی ہے. اب آپ دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں کہ رومن امپائر ہوں یا دوسرے، ان کا اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی جو رومن نے اپنی ہسٹری مرتب کی ہے نا، اس کے انہوں نے تقریباً 6 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. جو تیسرا پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز کے نام سے، یعنی قرون وسطیٰ، یا آپ کہیں کہ اندھیرے کا زمانہ، اندھیرے کا زمانہ. اب یہ اندھیرے کا وہ زمانہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی، اندھیرے کا زمانہ ان کی ہسٹری کے مطابق 400 سے لے کر 800 تک ہے عیسوی. اب اللہ کے رسول کی پیدائش ہے 571 عیسوی، آپ کو نبوت ملی ہے 611 عیسوی میں. 611 عیسوی میں پہلی وحی آ رہی ہے. پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہے، پوری دنیا کے رائٹ اس بات پر متفق ہے کہ وہ اس زمانے کے لیے اگر کوئی بہتر لفظ کہا جا سکتا ہے تو وہ اندھیرے کا زمانہ ہے. لیکن مسلمان اس آتے ہیں اس زمانے کے اندر، اور ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اقرا، پڑھو پڑھو لکھو اور آگے بڑھو، بسم ربک الذی خلق. لیکن آپ کا پڑھنا ایسا نہیں جو آپ کو رب سے دور کر دے. آپ کا پڑھنا، آپ کی تعلیم وہ نہیں ہے جو آپ کو رب سے برگشتہ کر دے، اپنے نبی سے دور کر دے. آپ پڑھتے ہی اس ذات کے نام سے ہیں جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا. آپ کی پڑھائی، آپ کی تعلیم وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اسلام، اس لیے کہ اسلام ایک آخری دین تھا، اب اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے. مسلمانوں کا جو زمانہ ہے یہ تعلیم، ترقی کا زمانہ ہے. اس لیے ان کو جو کتاب، جو ہدایات ملی ہے وہ ساری کی ساری اسی پر مبنی ہے. اور جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ جڑے رہے، مسلمانوں نے کیا نہیں کیا دنیا کے اندر، کہاں کہاں مسلمانوں نے جھنڈے نہیں گاڑے. آپ جہاں جہاں مسلمان گئے، تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذانوں کی آوازیں کہاں کہاں تک، مشرق کیا، چین کے دروازے کیا، وہ مڈل ایسٹ کی آرمینیا کیا، صحابہ اکرام نے اپنے ہی زمانے میں وہاں تکبیرات بلند کر دی اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. یہ ہے اسلام کا حقیقی چہرہ جو آپ کو سمجھنا ہوگا. اسلام کبھی کبھی بھی تعلیم سے نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کا آغاز ہی تعلیم سے ہوتا ہے. تو مسلمان قوم ہو، علم، ریسرچ، سائنس میں پیچھے ہو، یہ ان کے لیے ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے. اور اس کے اوپر کوئی مرثیہ نہیں کہا جا سکتا اسے. روزانہ جن کی ابتدا ہی اقرا سے ہو وہ آج دنیا کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں، آج وہ دنیا کے ممالک میں جا رہے ہیں. آپ سوچو، اس وقت تاریخ ہے 1445 عیسوی. آپ نے 14 یعنی آپ 12 صدیاں، تقریباً 10 صدیاں تو کنفرم ہے، 10 صدیاں دنیا آپ کے پاس پڑھنے آتی تھی، دنیا سفر کرتی تھی. لارڈ میکالے بھی آیا تھا، اس نے کہا، جب سروے کیا اس نے ہندوستان کا، اس نے کہا کہ یہ وہ نظام تعلیم ہے کہ ان کا 6 سال میں بیٹھا ہوا بچہ میتھمیٹکس اور سائنس اور فزکس پہ ایسی بات کرتا ہے کہ ہمارے کیمبرج کے لوگ اس پہ پختگی کے ساتھ بات نہیں کرتے. اور لارڈ میکالے نے کیا کہا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر اپنی سرداد کے اندر جب اس نے سروے کیا تھا؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے ان ہندوستان کے مسلمانوں سے ان کا نظام تعلیم لو، ان کا نظام تعلیم چینج کر کے رکھ دو. وہی نظام تعلیم، وہی پڑھے لکھے لوگ جب اس کو ایسے پڑھ دیا، انگلش میں کر دیا، ساری کی ساری عوام جاہل ہو گئی، اس کی کسی کو آتی نہیں کیسے نظام تعلیم کو پڑھا. تو نظام تعلیم آپ کا بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ نظام تعلیم تھا. وہ پوری دنیا جو ہے ہمارے پاس اندلس پڑھنے کے لیے آتی تھی. قرطبہ کا ایک نام تھا دنیا میں، تہذیب کا مینارہ ہے. کہاں ہیں ہم نے 10 صدیاں لوگ ہمارے پاس پڑھنے آئے. آج ہم کس پوزیشن میں ہیں؟ یعنی جب بندہ ہسٹری پڑھتا ہے تو
اپنی قوم اپنی ملت پہ ایک مرثیہ ہی پڑھتا ہے کہ یا اللہ یہ وقت بھی آنا تھا اس قوم پر جس کی ابتدا علم کے تلوار سے ہوئی، پھر وہ اتنے دور ہوئے کہ اب وہ لوگوں کے پاس ٹیوشن لینے کے لیے جانا ہے۔ دوسری چیز جو دوسرے پارٹ کے اندر بیان ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب ابھی آپ کو حکم نہیں آیا تو بہت زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے حرم مکی میں نماز شروع کر دی۔ لوگ آ کر دیکھنے لگے یار یہ کون سا دین ہے، آپ ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو کچھ تجسس پیدا ہو، اس بات کا علم ابو جہل کو ہو۔ ابو جہل نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، پھر کچھ دن کے بعد کہا کہ نہیں اجازت نہیں، یہاں نہیں پڑھ سکتے آپ۔ کہا کہ اگر آئندہ آپ نے یہ نیچے گئے نا تو سجدے کو مذاق کیا، آپ کے سر پہ پاؤں رکھ دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات کتنی ناگوار گزری۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ بندہ اللہ کے نبی کے اس چہرے پر یا آپ کے سجدے کے سر پر قدم رکھتا لنسفعا بالناصیہ، اس کو فرشتے پکڑ لیتے اور یہ اس کی جو پیشانی جو بدکار اور جھوٹے کی اور خطاکار کی پیشانی ہے اس کا کچھ نہ بچتا۔ اور عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب ابو جہل نے ارادہ کیا ایک دفعہ تو جب وہ آگے گیا تو پیچھے کی طرف بھاگا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ایک آگ دیکھی کہ اگر میں آگے بڑھتا تو یقیناً میں اس میں گر کے ہلاک ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تائید کی۔ اس کے بعد سورۃ القدر، سورۃ البینہ کے اندر یہود کو لیلۃ القدر کے حوالے سے یہود کو بتایا گیا کہ یہود تم جس بات کا یہود بڑا چرچا کرتے تھے، وہ کہتے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے۔ تو جب وہ نبی آیا تو چونکہ ان کی قوم میں سے نہیں تھا تو یہود نے کہا ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ تو بنو اسحاق میں سے نہیں ہے، یہ تو بنو اسماعیل میں سے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اللہ رب العزت نے ان کی سخت سرزنش کی کہ بڑی بدبخت قوم ہے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، آخر نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے، ہے کیا یہ لوگ؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ پھر کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، بس انتظار کرو، ایک دن آئے گا کہ اب یہ زمین ہلا دی جائے گی اور زمین ہر چیز کو اگل باہر کرے گی اور یہ ہر چیز بول بول کے بتائے گی کہ کیا ہوا۔ تو انسان اس دن پریشان ہوگا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جس نے جو بھی کام کیا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جس نے چھوٹی سی برائی کی وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ڈائریکٹ سورۃ القریش میں چلتے ہیں۔ سورۃ القریش آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی قریش کے انعامات میں سے ایک انعام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بڑی زبردست بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ عبد المطلب نے ان کے لیے انہیں تجارت کے 2 ٹائم تھے، ان کے سردیوں میں ایک دفعہ قافلے لے کے جاتے تھے، گرمیوں میں ایک دفعہ لے کے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اور مشرکین مکہ، اس گھر کی عبادت کر لو، اس گھر کی عبادت کر لو۔ رب العزت آپ کی روٹی، آپ کا کھانا اس رب کے ذمے ہے، اور آپ کو یہ خوف جو دنیا سے آپ ڈرتے ہو، یہ خوف آپ کا امن سے رب بدل سکتا ہے۔ صرف ایک کام کر لو، اس گھر کی یعنی کعبہ کی خدا کی عبادت کر لو۔ کیسا مخاطب کیا اللہ رب العزت کو کہ اس گھر کی عبادت کر لو، روٹی اللہ کے الذی اطعمهم من جوع۔ آپ بھوکے تھے، کیا تھا؟ آپ لوگوں سے لوٹ لوٹ کے کھاتے تھے، لیکن قریش کو یہ سٹیٹس کس نے دیا؟ پوری عرب میں جو ہے ایک دوسرے پر چوری ہوتی تھی لیکن کوئی قریش کی چوری نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہتے یار یہ خدا کی گھر کے متولی ہیں۔ تو کس نے ان کو بخشا؟ یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میں نے آپ کو روٹی دی ہے، میں نے آپ کو امن دیا ہے، تم صرف اپنا ایک ماتھا اس گھر کے خدا کے سامنے جھکا لو، باقی ساری چیزیں اس کے ذمے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النصر اتری۔ سورۃ النصر 10 ہجری میں اتری۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مدد آ گئی اللہ تعالیٰ کی اور فتح حاصل ہو گئی، فتح مکہ۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک جو ہے اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دیکھا کہ لوگ قبیلوں کے قبیلے آ کر داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سرفراز کیا۔ آخری 2 صورتیں معوذتین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ پر جادو کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ خیبر کے یہودیوں کو 7 ہجری میں پیٹا گیا، یہ ایک یہودی جو مدینہ میں آباد تھا لبید ابن عاصم کے پاس آئے کہ ہم نے تو اللہ کے رسول پر ہر قسم کا جادو کیا لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے، آپ کچھ کریں۔ اس کی بہنیں بہت بڑی جادوگرنیاں تھیں، انہوں نے جادو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کسی طریقے سے چوری کر کے آپ کے بعد ان کے اوپر جادو کر کے کنویں میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، پھر اللہ کے رسول کو سخت تکلیف ہوئی 2 سے 4 ماہ، پھر وہ کنگھی نکال کر یوں جو ہے وہ کنگھی جب نکالے گی تو اس میں 11 گرے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفلق نازل کی جس کے اندر 5 اور سورۃ الناس جس کے اندر 6 آیات ہیں، 11 آیات۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کو کھولتے جائیں. تو یہ آیات ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری 11 آیات، یہ جو آخری 2 سورتیں یہ دم کے لیے اپنے آپ کو پھونکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس ہدایت کا آپ نے تقاضا کیا تھا قرآن کے شروع میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں راستہ دکھا. اب اس راستے پہ آپ چل پڑے ہیں قرآن کو لے کر، لیکن آپ کو کس چیز کا سامنا ہے؟ آپ کو شیاطین کا سامنا ہے، جنات کی طرف سے آپ کو مختلف قسم کے وسوسے ہیں. تو اب ان 2 صورتوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی پناہ میں آؤ تاکہ آپ صراط مستقیم پر صحیح طرح گامزن رہ سکو. یہ قرآن کریم کی ابتدا اور قرآن کریم کی آخری آیات کے درمیان ایک ربط اور ایک تعلق ہے. یہ قرآن کریم کا ایک کور میسیج ہے جو ہمارے سامنے ایک دفعہ آ گیا ہے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ رب العزت آپ کو بہت بہت شکریہ، بہترین آپ کو نعمت بدل دے. آپ نے گفتگو سماعت کی. جزاکم اللہ خیرا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.